بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے دن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ عید کے دن عید کی نماز کے بعد لوگ ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا یا معانقہ کرنا ثابت نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں، تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ان کی زندگی کے اندر یہ چیز دور دور تک نظر نہیں آتی۔ تو معلوم ہوا کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین سے ثابت نہ ہو، جس کو انہوں نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی نہ کیا ہو، ایسی چیز کو اپنی طرف سے داخل کر کے ضروری سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا لینا، فقہائے کرام نے اس کو بدعت، ناجائز اور حرام کے زمرے میں شامل کیا۔ اس لیے بظاہر ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ معانقہ کرنا اچھی چیز ہے، مصافحہ کرنا کون سی غلط بات ہے، لیکن میں نے پہلے بتایا تھا کہ شریعت مطہرہ نے جس کام کو جس وقت کرنے کا حکم دیا ہے اسی وقت کرنا ثواب کا کام ہوگا۔ اگر ہم اپنے اعتبار سے اس کو ثواب کا کام سمجھ کر کے کریں گے تو ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا۔ سفر میں 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت کا حکم ہے۔ اب کوئی آدمی اپنے دماغ سے سوچ کر کے کہ بھئی 2 رکعت میں جو ثواب ملے گا تو 2 بڑھا دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ثواب زیادہ ملے گا، تو اپنی عقل کا گھوڑا دوڑاتا ہے شریعت کے معاملے میں، اور سفر میں 2 کے بجائے 4 پڑھتا ہے۔ تو بتائیے کہ اس کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا۔ تو عقل یہ کہہ رہی ہے کہ 2 کے بجائے 4 پڑھی تو ثواب ملنا چاہیے، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ 4 نہیں 2 پڑھو، ہم جتنا کہتے ہیں اتنا کرو، اگر اس سے آگے بڑھو گے تو ہم ثواب نہیں دیں گے، الٹا گناہ کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ اس لیے یہ جو مسئلہ ہے اس کو ہم ذہن میں رکھیں کہ عید کے دن عید کی نماز کے بعد متصلاً یعنی فوراً جو مصافحہ کا جو رواج بنا ہوا ہے، جو ایک عادت اور عرف بنا ہوا ہے، اس رواج کو ہم ختم کریں، اس لیے کہ اس میں کوئی ثواب نہیں ہے، گناہ کا کام ہے۔ البتہ کوئی آدمی سفر سے آیا، 4-5 مہینے سے، سال بھر سے کہیں باہر تھا، جماعت میں تھا، یا کاروبار کے لیے کہیں گیا ہوا تھا، یا ہمارا رشتہ دار ہے، رہتا دوسری جگہ ہے لیکن مہمان بن کر کے ہمارے گھر آیا ہے، اور اس کی ملاقات اسی عید کے دن ہو رہی ہے، عید کے دن ہی اس کی ملاقات ہو رہی ہے، تو یہ شکل الگ ہے۔ اس میں اجازت دی ہے کہ اس پردیسی آدمی سے ملاقات کرو، مصافحہ کرو، معانقہ کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن وہ آدمی جو روزانہ ساتھ رہتا ہے، جس کا ہم روزانہ دیدار کرتے ہیں، جو روزانہ مجلس میں ہوتا ہے، روزانہ حلقے میں ہوتا ہے، روزانہ کھانا تناول کرنے میں ہوتا ہے، روزانہ مجلس بازی میں ہوتا ہے، اب اس آدمی سے آپ مصافحہ اور معانقہ کر رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں۔ لیکن ایک آدمی دور سے آیا ہے، پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے، البتہ سلام تو کر سکتے ہیں، سلام تو ہر وقت کر سکتے ہیں۔ عید کی نماز کے بعد سلام کرو، عید کی نماز کے بعد تھوڑا وقت گزرنے کے بعد سلام کرو، سلام کی اجازت ہے، کبھی بھی آدمی سلام کر سکتا ہے۔ سلام کی تاکید ہے کہ اگر 2 بھائی نے ملاقات کی، سلام کی، اور درمیان میں دیوار آ گئی یا درخت آ گیا، پھر وہ آپس میں ملے، تو شریعت نے یہ حکم دیا کہ پھر سلام کرو۔
تو معلوم ہوا کہ سلام کی ممانعت نہیں ہے، سلام تو کر سکتا ہے، دونوں چیز الگ ہیں، سلام کرنا الگ ہے، مصافحہ کرنا الگ ہے۔ لہذا سلام عید کے دن ہر کوئی کر سکتا ہے، چاہے باہر سے آیا ہو، چاہے مقام میں رہتا ہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سلام کا رواج دینا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، سلام ہماری زندگی سے رخصت ہو رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے۔ کہیں کسی کی دکان پر گئے، مسلم ہے، سلام کیا، مسجد میں آئے، کوئی ساتھی بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہے، سلام کیا۔ ہم سلام کا ایک رواج ڈالیں۔ تو بہرحال سلام کی اجازت ہے، مصافحہ اور معانقہ کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، عید کے دن مبارکبادی دے سکتے ہیں، تقبل اللہ منا ومنکم، یا عید مبارک، یا اپنے الفاظ میں جو کچھ بھی کہنا چاہے کہہ سکتے ہیں، عید کی مبارکبادی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔